الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کے فضل سے اور اس کے کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ خالق کائنات صحیح معنوں میں ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ انسان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے اور یہ عارضی بستی ہے اور اس کے لیے عارضی ہی اسباب چاہیے ہیں۔ یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ اس کے لیے مستقل کوئی اسباب چاہیے ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی زیادہ تگ و دو کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا اچیومنٹ کی جگہ ہے، انجوائمنٹ کی بالکل نہیں ہے، اور اس دنیا کے اندر ہم اپنے پروردگار عالم کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کے مطابق جو وعدہ اس نے ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا، اور پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پوری عالم خلق نے کہا تھا اور پوری انسانیت نے کہا تھا بلا، ہاں پروردگار عالم تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب وہاں ربوبیت کا اقرار کروایا اور سبق پڑھایا، اور پھر جب اس عالم ارواح سے اس مادی کائنات میں بصورت جسم منتقل کیا
تو منتقل کرنے کے بعد کیونکہ مختلف حادثات سے یہ انسان گزرا، مختلف حوادثات سے یہ انسان، کئی پیدائشوں سے یہ گزرا، پروردگار عالم نے کئی پراسس سے اس انسان کو گزارا، مادی جوہری پراسس سے اس کو گزارا، پھر اس انسان کو جمادی پراسس سے گزارا، پھر نباتی پراسس سے گزارا، پھر حیوانی پراسس سے گزارا، پھر انسانی صورت میں اس انسان کو لایا۔ بہت سارے حوادثات سے یہ انسان گزرا، اور جہاں اس نے اس کائنات میں یہ صورت جب اختیار کی تو اس میں بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے وہ وعدہ الست یاد رکھا۔ اتنے مقامات منتقل ہونے کے بعد بہت تھوڑے لوگ رہے جنہوں نے اس وعدے کو یاد رکھا، جن کے دماغ میں اور جن کے دل میں وہ یادداشت محفوظ رہی، وہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ اور پروردگار عالم نے باقی تمام انسان مختلف پراسس سے گزرنے کے بعد اپنے تمام جتنے بھی حوادثات تھے اس میں وہ وعدہ جو رب نے کیا تھا اور رب سے جو وعدہ کیا تھا، جو رب نے لیا تھا، اس وعدے کو فراموش کر دیا، بلا دیا۔ پھر وہ جنہوں نے یاد رکھا، پروردگار عالم نے انہی کو منتخب کیا کہ تم خود ہی چونکہ ان کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، ان کے ساتھ رہے ہو، انہی میں سے ہو، لہذا تم خود انہیں یاد دہانی کراؤ کہ تم عارضی مدت کے لیے بھیجے گئے ہو، لوٹ کے میرے پاس آؤ۔ وہ جنہوں نے یاد رکھا، پروردگار نے دوبارہ ان کو ہی ارشاد فرمایا کہ تم نے یاد رکھا ہے اور تمہیں میں اپنے نبی منتخب کرتا ہوں، اور تمہیں اپنے ہادی منتخب کرتا ہوں، تمہیں اپنے بندے منتخب کرتا ہوں، اور تم پھر ان کو کیا کرو، یاد دلاؤ کہ یہ عارضی ٹھکانہ اور اس میں ہم وہ وعدہ یاد رکھ کے آگے بڑھیں گے تو تب ہم کائنات میں آگے چل سکیں گے۔ پھر قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی میں نے، اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو عبادت کرو اپنے اس رب کی۔ اور جب اس نے تم سے ہم کلام ہونے کے لیے ارادہ فرمایا تو یہی ارشاد فرمایا تھا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اور اب جب اس کائنات میں اس کی پہچان والے لوگ آئے، ان کی زبان سے یہ کہلوایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانو عبادت کرو اس اپنے رب کی۔ یہاں پہ بھی ارشاد فرمایا انا ربکم، اور یہاں دوبارہ میسج کو یاد دلوایا اعبدوا ربکم، اس اپنے رب کو، اس کی عبادت کرو۔ اور وہ رب ہے کون؟ ارشاد فرمایا شاید تم بھول جاؤ، کیونکہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں نگہبان کو، رب کہتے ہیں انعام دینے والے کو، نعمتیں بانٹنے والے کو۔ شاید تم بھول جاؤ کہ کسی اور کے انعام سے تم اسے رب تسلیم کر لو، کسی اور کی کسی حاجت اور نعمت کو دیکھ کر تم اسے رب کہہ لو۔ دنیا میں کئی لوگ ارباب ہوں گے تمہارے